نور محمد کا خاندان کوئی 4 پشت سے موضع غونسا والا میں آباد تھا۔ اس کے پاس 1 مربع زمین تھی جو وہ بطور مزارع بٹائی پر کاشت کرتا تھا۔ زمین کا مالک حاجی اللہ یار تھا، جس کے پاس کل ملا کر کوئی 7,500 ایکڑ یا 500 مربع اراضی تھی۔ حاجی اللہ یار کے 2 لڑکے فوج میں کپتان تھے، ایک لڑکا صوبائی سول سروسز کا افسر تھا اور چوتھا بیٹا زمینداری میں باپ کا مددگار و معاون تھا۔ حاجی اللہ یار کی زمینداری کا کارخانہ بہت وسیع تھا۔ 500 میں سے کوئی 250 مربوں میں کاشتکاری ہوتی تھی، 50 مربع باغات کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور ان میں طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کے ذخیرے تھے۔ حاجی صاحب کے باغات اعلیٰ قسم کے ریڈ بلڈ مالٹوں اور کوئی 19 قسم کے تخمی اور پیوندی آموں کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ 20-25 مربوں میں جنگل آباد تھا۔ اس جنگل میں بڑے اہتمام سے ہر قسم کے شکاری پرندوں کو پالا جاتا تھا اور سال میں 1-2 بار حاجی صاحب کے ملازم بیٹوں کے بڑے بڑے سول اور ملٹری افسر یہاں شکار کھیلنے آ جایا کرتے۔ ایسے شکاروں کے موقع پر جنگل میں منگل منایا جاتا تھا۔ سرخ سرخ پیلے پیلے بانات کے خیموں کا ایک شہر سا آباد ہو جاتا۔ تیل سے بجلی پیدا کرنے والا انجن خیموں کی اس کالونی کو بقعہ نور بنا ڈالتا تھا۔ حاجی اللہ یار کی وسیع زمینداری سے کوئی 60-70 جوان سال مزارے اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل میں آ رہتے تھے تاکہ شکار کے انتظامات میں بیگار ادا کریں۔ افسر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلنے جاتے تھے، لیکن ان کی نازک اندام بیویاں عام طور پر پالکیوں میں بیٹھ کر شکار کا نظارہ کرتی تھیں۔ شام کو ہر خیمے میں گرم گرم ابلتے ہوئے پانی کے ٹب بھر دیے جاتے تاکہ دن بھر کی ریاضت کے بعد تھکے ہوئے اجسام نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیں۔ ذہن کی استراحت کے لیے شراب اور کباب کا وافر اہتمام ہوتا تھا اور روح کی بالیدگی کے لیے رات کو بڑے ٹھسے کا مجرا منعقد ہوتا تھا۔ دل، دماغ اور جسم کی اس تسکین کے بعد جب معزز مہمان نرم نرم گرم گرم رضائیوں میں دبک کر لیٹ جاتے تھے تو خاص تربیت یافتہ ملازم ان کے پاؤں دبانے پر مامور ہو جاتے تھے۔ نازک اندام بیبیوں کی کمریں اور کولہے دبانے کے لیے دائیاں آ جاتی تھیں۔ دبانے والوں کے ہاتھوں پر خس اور حنا کے عطر مل دیے جاتے تھے تاکہ دہقانی پسینے کی بو شہری نتنوں میں گھس کر کوئی نامانوس رد عمل پیدا نہ کر سکے۔ 250 مربوں میں فصل، 50 مربوں میں باغات، 25 مربوں میں شکار۔ حاجی اللہ یار کے 250 مربع یوں ہی بنجر پڑے رہتے تھے۔ خدا نے حاجی صاحب پر اپنا فضل اتنا عام کر رکھا تھا کہ ان 250 مربوں میں سے کسی قسم کی کاشت کرنے کی حاجت کبھی محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔ لیکن حاجی صاحب اپنی بنجر زمین کی ایک ایک بالشت کی حفاظت بھی اسی تندہی سے کرتے تھے جس طرح اپنے پھلدار باغوں اور درختوں کی۔ ایک بار نور محمد کے باپ نے نظر بچا کر بنجر زمین کے 2 کھیتوں میں کپاس بیج لی تھی۔ اس سال اسے کچھ کپڑے کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی بڑی لڑکی کا جہیز تیار ہونا تھا۔ جب حاجی اللہ یار کو اس چوری اور سینہ زوری کا علم ہوا تو انہوں نے کھڑے کھڑے کپاس کی فصل کو آگ لگوا دی اور چابک مار مار کر نور محمد کی کھال ادھیڑ دی۔ اس مار دھاڑ میں اچانک ان کی نظر جہیز والی بڑی لڑکی پر بھی پڑ گئی۔ پھول سی کھلی ہوئی جوانی، مستانہ نگاہیں، گدرا گدرا جسم۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ حسن کے اس امڑتے ہوئے سیلاب میں ان کا غصہ دھیما پڑ گیا، ورنہ وہ نور محمد کو زمین سے بے دخل کر کے ہی دم لیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ چودھری اللہ یار نے ابھی حج نہیں کیا تھا۔ سال بھر کی محنت مشقت کے بعد نور محمد مزارہ اور اس کے 3 جوان بیٹے فصل تیار کر کے گندم اور چنے کی ڈھیریاں بنا لیتے ہیں۔ ایک ڈھیری میں کوئی 8 من غلہ ہوتا ہے۔ یہ ڈھیریاں مالک اور مزارے کا مشترکہ کھاتا ہوتا ہے۔ یوں تو بٹائی کی شرح نصفہ نصف ہے، لیکن تقسیم سے پہلے ان ڈھیریوں میں سے زمیندار کچھ جائز اور کچھ ناجائز حقوق مالکانہ وصول کر لیتا ہے۔ سال ہا سال سے یہ جزیہ ایک قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ گاؤں کے کاغذات میں ان حقوق کی تفصیل اس طرح درج ہے: تخم بذمہ مزارہ، معاملہ بذمہ مالک، سبزہ چارہ سالم حق مزارہ، ڈھیری جنس بحصہ نصف، نصف مابین مالک و مزارہ بعد وضع خرچ ہائے ذیل، خرچ کمیاں، ترخان 4.5 پائی فی حل، لوہار 1.5 پائی فی حل، چھاجی 5 ٹوپا فی ڈھیری، موچی 9 پائی فی ڈھیری، نائی 9 پائی فی ڈھیری، جنس یا فطری مالک از ڈھیری مشترکہ، مسلی ملازم مالک 1 پائی فی ڈھیری، محاصل 1 ٹوپا فی ڈھیری، مالک کا پٹواری 3 ٹوپا فی ڈھیری، منشی ڈیرے دار 2 پائی فی ڈھیری، دادا یعنی میراثی 1 پائی فی حل، جگہ 1 ٹوپا فی ڈھیری، دھواں دار برائے تکیہ فقیرہ
1 पाई फी ढेरी, रसूल अरवाही 1 टोपा फी ढेरी, खर्च घोड़ा काइयाँ सिट्टियाँ 1 गढ़ या 2 पाई गंदम फी ढेरी, मलबा बराए खर्च और डाक बंगला बराए अफसरान दौराए गश्ती 2 पाई फी ढेरी। दीगर मरात जो मालिक मज़ारे से लेता है, मालिक की शादी या मौत पर 1 भेड़ या बकरी या गाय, मज़ारे की शादी पर माल के मुलाजिम के लिए 1 रुपया, बसूरत बीमारी या मेहमान जितने मुर्ग मालिक कहला भेजे, हस्ब ख्वाहिश व पसंद ल्यारी यानी दूध देने वाली गाय या भैंस दूध के अरसे तक, अच्छा बैल मामूली इफ्जाने पर, गाह के मौके पर 1 जोड़ा बैल और आदमी या 15 पाई गंदुम, लिपाई मकान हस्ब मौसम, चक्की की पिसवाई हस्ब ज़रूरत। इस कुतर बेउंत के बाद मज़ारे के पास जो बचता है, इसमें इलाके के पटवारी का फजलाना और थानेदार का नजराना अलग होता है। बाकी मांदा जिन्स में मज़ारा अपना पेट भी पालता है और अपने ख़ानदान का भी। अगर हुस्ने इत्तेफाक से मालिक दिल फेंक है और मज़ारे के ख़ानदान में कोई लड़की पकी हुई फसल की तरह तैयार खड़ी है, तो बटाई में ऐसे आबगीने भी आ जाते हैं जो धरती माता की कोख से जन्म नहीं लेते। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदा ए मजदूर के औकात।